ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر۔ آج 25واں روزہ مکمل ہو رہا ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم خم کیا اور ماہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں۔ آج کا یہ خطبہ جمعہ چند ایک نکات پر مشتمل ہے۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھنے کے باوجود روزہ نہیں رکھا اس کے متعلق، اور دوسرا نکتہ جس کلمہ گو نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے روزے رکھے انہیں کیا ملے گا، اور تیسرا نکتہ ہے کہ جو یہ عبادت ہم کر رہے ہیں روزہ، اس کی قبولیت کی شرط کیا ہے، کس کا روزہ قبول ہوگا، کس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ 3 نکات ہیں جن پر اللہ کی توفیق سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جس نے کلمہ پڑھنے کے باوجود روزہ نہیں رکھا، یہ کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ اللہ دنیا میں اور قبر میں اور حشر میں ایسے انسان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے ہم سے پہلے ایک امت گزری ہے جن کو قرآن مجید نے اصحاب السبت کہا ہے، ہفتے والے۔ بنی اسرائیل کی یہ قوم تھی۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں خبر دی ہے کہ ہم نے اس قوم کو بندر بنا دیا تھا۔ سنا ہے نا آپ نے؟ ان کا جرم ایسا تھا کہ اسی دنیا میں ہی ان کو کیا بنا دیا تھا؟ بندر بنا دیا۔ کونوا قردۃ خاسئین، تم بندر بن جاؤ، اور بندر بن گئے۔ 3 دن تک زندہ رہے اور پھر مر گئے۔ مرنے کے بعد کیا ہوا؟ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
کہ ان کا عالم برزخ بیان کیا گیا ہے، ان کی قبر بیان کی گئی ہے۔ مرنے کے بعد رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ اب قیامت قائم ہونے تک ان پر سخت عذاب مسلط کر دیا جائے، الی یوم القیامہ، تب سے جو وہ قوم مری ہے اب تک اور قیامت تک عذاب میں گرفتار ہے۔ کیا مطلب؟ ان کی دنیا بھی خراب ہو گئی اور قبر بھی برباد ہو گئی اور حشر بھی برباد ہو گئی۔ جرم کیا تھا؟ ہفتے میں سے صرف ایک دن آرڈر ملا تھا کہ تم نے مچھلی نہیں پکڑنی، مچھلی کا شکار نہیں کرنا، یہی حکم تھا نا۔ انہوں نے اس حکم سے سرتابی کی، تکبر کیا، حکم نہیں مانا، صرف ایک دن کہا گیا تھا رک جاؤ۔ سزا جو ملی آپ کے سامنے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رب العالمین نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ، وہ بھی 24 گھنٹے نہیں، صبح سے لے کر شام تک کیا کرنا ہے؟ 3 حلال چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ کتنی چیزیں؟ 3 حلال چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ ہفتے والوں کو کہا تھا تم نے شکار نہیں کرنا، مچھلی نہیں پکڑنی ایک دن، اور ہمیں کیا کہا گیا کہ تم نے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود ثم اتموا الصیام الی اللیل، فجر طلوع ہونے تک تم نے 3 چیزیں چھوڑ دینی ہے، کھانا حلال، پینا حلال اور حلال بیوی۔ روزے کی حالت میں تم نے پابندی کرنی ہے، یہ ہے روزہ۔ 3 حلال چیزوں کو بند کر دیا گیا، تم نے 12 ماہ میں 1 مہینہ دن بھر پابندی کر دی۔ اب جس نے یہ پابندی نہیں کی، بتاؤ دل کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے ایک دن مچھلی پکڑی تھی، پابندی نہیں کی تھی، شکار نہیں چھوڑا، اللہ نے بندر بنایا، اور یہ 30 دن وہ ایک دن، یہ 30 دن روزہ نہیں رکھتا ایک آدمی۔ بندروں والا کام ہے یا نہیں؟ بتاؤ، کیا وہ انسان ہے؟ آقا علیہ السلام کا عاشق ہے؟ خواہ کوئی اہل حدیث کہلاتا ہو، کوئی اہل سنت کہلاتا ہو، کوئی بریلوی کہلاتا ہو، بات تو اللہ کے حکم کی ہے۔ اگر کوئی اہل حدیث روزہ نہیں رکھتا، سمجھ لیجئے حقیقت میں وہ بندر بن چکا ہے، بندروں والا کام ہے۔ فرمایا 3 حلال چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، میرا آرڈر ہے۔ اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ چھوڑنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ پہلا نقطہ سامنے رکھیں، یہ کوئی معمولی جرم نہ سمجھیں، بہت بڑا جرم ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے ارل اسلام ثلاثہ، فرمایا کہ میری امت رب العالمین نے 3 کڑے نازل کیے ہیں، علیہن اسس الاسلام، ان 3 بنیادوں پر اسلام کا محل تعمیر کیا گیا ہے۔ 3 کڑے ہیں، جن کو پکڑے رکھو گے تو تمہارا اپنے خالق سے تعلق قائم رہے گا، تمہارا اسلام موجود رہے گا،
اور اگر ان تینوں میں سے ایک کڑا بھی چھوڑ دیا فقد کفر، تو تم نے کفر کیا، تمہارا اسلام برباد ہو گیا۔ اتنی بڑی دولت تمہیں مل گئی تھی، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، کلمہ پڑھ لیا، اور وہ 3 کڑے کون سے ہیں؟ نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ، اور دوسرا کڑا صلاۃ مکتوبہ، پنجگانہ فرضی نماز، اور تیسرا کڑا وصوم رمضان، رمضان کے روزے۔ روزہ چھوڑنا کوئی معمولی سی بات ہے، رکھ لیا، نہ رکھا، موسم گرم ہے تو نہیں رکھا، موسم ٹھنڈا ہے تو رکھ لیا، دن لمبے ہیں تو نہ رکھا، دن چھوٹے ہیں تو رکھ لیا۔ یہ پابندی تو اپنے نفس کی کر رہے نا، اللہ کے حکم کی پابندی تو نہیں ہے۔ جب جی چاہا رکھ لیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ دین کو مان لینا، کچھ دنوں کے لیے مان لینا، پھر دین کو چھوڑ دینا، یہ کیسے برداشت ہو؟ یہی کام یہودیوں نے کیا تھا۔ وہ قوم جس کے بارے میں ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم، پڑھتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم، یہودیوں کا راستے سے بچانا، یہودیوں کی عادتوں سے بچانا۔ یہ ہفتے والے یہودی تھے، رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم برزخ دکھایا، قبر کا جہان دکھایا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا، اللہ، اور ان کی باتیں چیر دی گئی، مشققۃ اشداقہم، اللہ، باتیں چیر دی گئی، اور خون رس رہا ہے، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ پوچھا من ہؤلاء، یہ کون بدبخت ہے؟ جواب کیا ملا تھا؟ فرمایا کہ یہ روزہ خور ہیں۔ کون ہیں؟ روزہ خور، دن کے وقت کھانا کھاتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، جب سے مرے ہیں انہیں یہی سزا مل گئی، الٹے لٹکا دیے گئے اور ان کی باتیں پھاڑ دی گئی۔ اللہ، آقا علیہ السلام کہ جب کسی کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا، خواہ کوئی مسلمان ہے، کافر ہے، منافق ہے، جس کو بھی قبر میں رکھا جاتا ہے، عذاب قبر اس کو لپیٹنے کی کوشش کرتا ہے، فوراً عذاب قبر لپکتا ہے اس کی طرف۔ اللہ، سب سے پہلے سر کو اپنی لپیٹ میں لینا چاہتا ہے۔ اگر مومن ہے تو اس کے ساتھ نماز قبر میں جاتی ہے۔ کون سا عمل؟ نماز۔ فرمایا کہ جب سر کی طرف عذاب آتا ہے، آگے سے نماز آ جاتی ہے، کہتی ہے ما قبلی مدخل، نہیں، اس کے سر کو سجا نہیں ہونے دوں گی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا تھا۔ اب جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا قبر میں کیا بنے گا؟ فکر کریں اپنی قبر کی۔ قیامت کے بارے میں تو شیطان نے ہمیں یہ دھوکہ دے رکھا ہے کہ وہ پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی، کب آئے گی، بڑی دور ہے، انہم یرونہ بعیدا۔ قبر تو دیکھتے ہیں روزانہ، کتنے جنازے اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں،
اس قبر میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ پھر وہ عذاب اس قبر میں جانے والے کی دائیں جانب کی طرف آتا ہے، دایاں پہلو جلانے کے لیے آگے سے کون سی نیکی آ جاتی ہے؟ روزہ، اللہ، آگے سے روزہ آ جاتا ہے، دائیں جانب کا ڈیفنس کرتا ہے، دفاع کرتا ہے۔ اور عذاب قبر سے کیا روزہ کہتا ہے؟ اللہ، ماں کے بالی مدخل، اس کی دائیں جانب کا میں پہرے دار ہوں، اللہ، میں اس کی دائیں جانب میں تجھے داخل نہیں ہونے دوں۔ تو جس نے روزہ نہیں رکھا اس کا کیا بنے گا؟ قبر میں کیا بنے گا؟ اس کی دائیں جانب اگر روزہ نہیں ہے تو دائیں جانب غیر محفوظ، اور اگر نماز نہیں تو سر غیر محفوظ، اور اگر زکوٰۃ نہیں ہے تو بائیں جانب غیر محفوظ۔ یہ اعمال جو ہے نا مومن کے قبر میں ساتھ جائیں گے، اور یہ اعمال محافظ بن جائیں گے۔ اللہ، کیا ہے جی؟ رکھ لیا نہیں رکھا تو کیا ہے؟ اللہ کے دین کو مذاق۔ تو جس بھائی سے غلطی ہو گئی ہے، روزہ چھوڑ بیٹھا ہے، تو میری درخواست ہے، عاجزانہ درخواست، مؤدبانہ التماس، سچے دل سے توبہ کریں۔ اتنا ہی کام ہے نا؟ توبہ کرنے میں کتنی محنت لگتی ہے؟ اللہ، کوئی مشقت ہے؟ ماضی سارا صاف ہو جاتا ہے آرام سے، تنہائی میں بیٹھ کر، اے اللہ معاف کر دے، بس یہ کہنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ساتھ ہی مومن کہتا ہے غلطی ہو گئی معاف کر، آئندہ نہیں کروں گا، سبحان اللہ، آئندہ کے لیے عزم کر لیتا ہے کہ آئندہ روزہ نہیں چھوڑوں گا، 5 رہ گئے، 5 میں رکھوں گا، جو پیچھے رہ گئے معاف کر دے، عید کے بعد میں قضائی دے لوں گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں میرے بندے نے توبہ کر لی، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرشتوں لکھ دو اس نے 25 روزے جو چھوڑے تھے، لکھ دو کس نے وہ روزے رکھے ہیں، چھوڑے نہیں۔ اللہ، اتنا سا کام نہیں ہو سکتا تو پھر وہ انسان نہیں ہے، وہ حیوان ہے۔